الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله المولانا العظيم ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، ذی-القعدہ کا مہینہ شروع ہے اور پوری دنیا سے حجاج کرام، عازمین حج وہ بیت اللہ کی طرف رواں دوا۔ اگلا مہینہ ذی الحج ہے اور ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو یہ سارے عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے۔ لہذا موقع کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ملت ابراہیم کی تاریخ رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر عرب، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ، اس پر کچھ گزارشات پیش کی۔ آج سے انشاءاللہ مناسک حج پر بات کریں۔ 4000 سال سے حج کا یہ فریضہ انجام دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اللہ کے حکم سے ابتدا کی۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو، یہ آئیں گے آپ کی طرف پیدل یا سواریوں پر، من کل فج عمیق، ہر دور دراز علاقے سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارک سے اس کو تاحیات کر دیا، قیامت تک اس کو ایک فریضہ قرار دے دیا۔ لہذا حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ حج کے بارے میں سب سے پہلے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر لیجئے۔ حج بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے۔ حج کے متعلق یہ غلط فہمی کہ پہلے میں ساری ذمہ داریاں ادا کر لوں، بچوں بچیوں کی شادیاں کر دوں، ریٹائرمنٹ لے لوں، اور پھر کوئی اور کام نہ رہے تو حج پہ جاؤں، یہ حج کے متعلق غلط فہمی ہے۔ جس دن آپ صاحب استطاعت ہو گئے، آپ پر حج فرض ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے اور خدا نخواستہ اس حال میں موت آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید موجود ہے کہ وہ شخص چاہے تو یہودی مرے یا نصرانی مرے، اسلام سے اس میں کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اسے حج میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی تو صاحب استطاعت ہوتا ہے، خواتین اس پر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال شرعی مسئلہ بیان کرنا چاہیے۔ آدمی کہتا ہے میں صاحب استطاعت ہوں،
لیکن میری بیگم مجھے نہیں جانے دیتی کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، اور 2 بندوں کا ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، 2 بندوں کی ہمارے پاس استعداد نہیں ہے، اس لیے میں بھی نہیں جاتا۔ تو اس خاتون پر حج فرض نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی وجہ سے اپنے شوہر کو بھی اٹکا دیا اور وہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ دونوں کے لیے مال بن جائے اور دونوں چلے جائیں، لیکن اگر صاحب مال وہ رک رہا ہے کسی وجہ سے تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہم کرتے ہیں کہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو عمرہ پر جا کر آپ نے اپنی استطاعت کی شرط پوری کر دی، آپ کے پاس استطاعت تھی تو آپ عمرے پہ گئے نا، تو اس کا مطلب ہے آپ پہ حج فرض ہے، لازم ہے آپ پر۔ اس لیے بار بار عمرہ پر جانے سے بجائے سب سے پہلے حج کی فکر کرنی چاہیے۔ حج کر لیا پھر بے شک بار بار عمرہ پہ جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن حج یہ فرض ہے۔ تو حج جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج قران، اور ایک ہے حج تمتع۔ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں ایک سفر میں آدمی صرف حج کی نیت کرے۔ موسم حج میں، حج کے ایام میں حج کے لیے احرام باندھے اور حج کرے اور احرام کھول لے، یہ حج افراد ہے۔ عموماً جو لوگ حج بدل کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا حج کیا ہوا ہو اور کسی اور کی طرف سے انہوں نے حج کرنا ہو، تو وہ حج افراد ان کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا حج ہے حج قران۔ ایک شخص ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ کرے، پھر حج کا انتظار کرے اور حج کرے اور حج کے بعد احرام کھول دے، تو یہ حج قران ہے، اور ایک لحاظ سے یہ افضل حج ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ادا فرمایا۔ اور تیسرا حج ہے حج تمتع، کہ ایک آدمی حج کے لیے جائے لیکن پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھے اور عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر حج کا انتظار کرے، پھر 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر پھر حج ادا کرے اور پھر احرام کھول دے۔ یعنی ایک سفر میں عمرے کے لیے الگ احرام باندھے اور حج کے لیے الگ، اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے، اور عموماً ہمارے جو بر صغیر کے لوگ ہیں وہ یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تو حج تمتع میں آپ نے یہاں سے جاتے ہوئے سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے، عمرے کے لیے احرام باندھنا ہے۔ تو عمرے کے اندر 4 چیزیں، 2 عمرے کے ارکان ہیں یا فرائض ہیں اور 2 واجبات ہیں۔ جو فرائض ہیں وہ چھوٹ جائیں تو عمرہ ہی نہیں ہوگا سرے سے، اور واجبات چھوٹ جائیں تو دم واجب ہوگا، ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے احرام اور دوسرا ہے طواف، اور جو واجبات ہیں اس میں سے ایک ہے سعی بین الصفا والمروہ، اور دوسرا ہے حلق یعنی بال منڈوانا یا قصر، بالوں کو چھوٹا کرنا۔ یہ 4 چیزیں یہ عمرہ ہے۔ تو جو حاجی حضرات یہاں سے جاتے ہیں وہ پہلے احرام باندھ دیں گے۔ احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ اس کی ظاہری علامت ہے، یہ آپ بدل بھی سکتے ہیں، لیکن جب آپ عمرے کا قصد کرتے ہیں تو میقات، باؤنڈریز، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں، ان سے گزرنے سے پہلے آپ کو حالت احرام میں داخل ہونا ہے۔
مدینہ سے جب آپ چلیں گے تو مدینہ سے 3-4 کلومیٹر کے آگے مکہ کی جانب ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، اس کا نام پرانا ذوالحلیفہ ہے، آج کل اسے بیر علی کہتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو احرام میں داخل ہونا ہے۔ یہاں ہم جب ہندوستان پاکستان سے جاتے ہیں تو یلملم ایک جگہ آتی ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے احرام کی نیت کرنی۔ طائف سے آئے تو قرن المنازل یا اسے السیل الکبیر بھی کہتے ہیں۔ عراق سے ہیں تو ذات عرق، تو یہ وہ جگہ ہیں جن کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور یہاں سے گزرنے والا اگر اس نے عمرے کی نیت کی ہے، حج کی نیت کی ہے، تو احرام کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ احرام کے بغیر گزرے گا تو دم واجب ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی آدمی احرام کی حالت میں داخل ہو جائے، یعنی یہ آخری حد ہے، اس سے آگے آپ نہیں گزر سکتے، لیکن پہلے سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ ایک شخص یہاں ایئرپورٹ سے احرام باندھ لے، احرام کی نیت کر لے تو یہ جائز ہے، یا دور سے کر لے، لیکن اس سے آگے گزرنا نہیں ہے، اس سے پہلے آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے غسل فرمایا، خوشبو لگائی، ناخن ترشوائے، بال ترشوائے، خط بنوایا، اضافی جو بغلوں کے اور زیر ناف بال ہیں وہ صاف کروانا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ اور پھر عمرے کی نیت سے وہ احرام کی 2 چادریں ایک تہبند کے طور پر آدمی لپیٹ لے اور ایک اوپر لے لے، اور 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ اگر فرض نماز کے وقت ہے تو فرض نماز پڑھ کر بھی نیت کی جا سکتی ہے، اور اگر نفل پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو بغیر نفل کے بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کے لیے نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ کافی ہے۔ کسی اور عمل کے لیے نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن حج اور عمرے کے احرام کے لیے نیت زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ آپ احرام میں داخل ہو گئے، جب احرام میں داخل ہو گئے تو پھر آپ کو چند چیزیں نہیں کرنی، چند چیزوں کی پابندی کرنی۔ ایک تو آپ نے اپنا سر نہیں ڈھانکنا، سر ننگا رکھنا ہے، چہرہ ننگا رکھنا ہے، چہرے پہ بھی کپڑا نہیں ہونا چاہیے، مرد کے لیے بھی خاتون کے لیے۔ خاتون سر ڈھانک سکتی ہے لیکن چہرہ اس کا بھی، چہرے سے کپڑا لمس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سلا ہوا لباس نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانی، شکار نہیں کھیلنا، اور ناخن نہیں ترشوانے، بال نہیں ترشوانے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، پابندیاں جو حالت احرام میں آپ کو کرنی۔ اگر نیند کا موقع ہو تو آدمی سو سکتا ہے، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر سکتا ہے، غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتا ہے۔ ایسا جوتا پہننا ہے جس میں پاؤں کے سامنے پنجے کی ہڈی ہے، یہ کھلی ہو، تو یہ ہے احرام۔ اس کے بعد جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے، وہاں پہنچ جائیں گے، تو پھر طواف کرنا ہے، اور جب حالت احرام میں آپ طواف کریں گے تو آپ استباع کریں گے، یعنی اپنا یہ دایاں کندھا اسے ننگا کریں گے، اور احرام کی چادر کو کندھے کے نیچے سے، بغل کے نیچے سے بائیں کندھے پہ ڈالیں گے۔ احرام کی حالت میں جو بھی طواف ہوگا اس میں استباع ہوگا، اور اس کے بعد سعی ظاہر ہوگی۔
عام طواف آپ شلوار قمیض میں بھی کر سکتے ہیں، نفلی طواف اس کے لیے احرام کی ضرورت نہیں، لیکن جو عمرے کا طواف ہے اس میں آپ نے استقبال کرنا۔ حجر اسود یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں سے آپ نے اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ اگر موقع ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے کر، اور ظاہر ہے کہ رش ہوگا تو پھر بوسے کا موقع نہیں ہوگا، تو دائیں ہاتھ سے استلام کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور اپنی جو انگلیاں ہیں انہیں بوسہ دے کر، یہ ایک علامتی بوسہ ہے، آپ نے اپنے طواف کو شروع کر دیا۔ طواف کے لیے وضو شرط ہے، طواف اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، طواف میں آپ بات چیت کر سکتے، لیکن بیت اللہ کے گرد آپ بغیر وضو کے طواف نہیں کر سکتے، طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر پہلے 4 چکروں میں وضو ٹوٹ گیا تو سارا طواف دوبارہ کرنا ہے، اور 4 چکر مکمل ہو گئے اور 5ویں میں وضو ٹوٹ گیا تو پھر وہاں ہی سے شروع کرنا ہے جہاں سے وضو ٹوٹا ہے۔ 5ویں میں ٹوٹ گیا تو 5واں شروع کرنا ہے، 6ٹھے میں ٹوٹ گیا تو 6ٹھا شروع کرنا ہے، 7ویں میں ٹوٹ گیا تو 7واں کرنا ہے۔ حجر اسود پر 1 چکر ختم ہوتا ہے تو حجر اسود پر ہی 7واں چکر بھی ختم ہوگا، اور 8ویں بار آپ استعلام کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ جب طواف مکمل ہو گیا تو اب آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے واجب الطواف۔ یہ طواف کا حصہ ہے، چاہے طواف نفلی ہو یا وہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو، طواف کے بعد 2 رکعت آپ نے واجب الطواف پڑھنی ہے۔ سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر پڑھی جائے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، لیکن ظاہر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، سب کے لیے ممکن نہیں، تو بیت اللہ کے احاطے میں کسی بھی جگہ 2 رکعت پڑھنا یہ واجب طواف ہے، طواف کا حصہ ہے، اس کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوتا۔ 2 رکعت پڑھ لی تو آپ کے طواف مکمل ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے زمزم پینا، تو آپ نے زمزم پینا ہے، اور زمزم خوب سیر ہو کر پینا ہے، سوائے روزے کے۔ روزے کی حالت میں ہوں گے، جب رمضان میں کوئی جاتا ہے عمرے کے لیے تو الگ بات ہے، لیکن جب آپ ویسے عمرے پہ جائیں گے یا حج کے لیے تو پھر آپ کو زمزم پینا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سیر ہو کر زمزم پیتا ہے، پیٹ بھر کر زمزم پیتا ہے، اور منافق جو ہے وہ کم زمزم پیتا ہے۔ تو جتنا آپ پی سکتے ہو زمزم پینا چاہیے، ٹھنڈا نہ پئیں، اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک کولر پر لکھا ہوتا ہے غیر مبرد، ناٹ کولڈ، عام ٹمپریچر والا، تو وہ پینا چاہیے، ورنہ گلا پکڑا جاتا ہے سب۔ وہ جتنا پئیں اللہ تعالیٰ سے آپ کو موقع دے۔ اور زمزم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اس کے لیے کافی۔ تو عموماً لوگ اس کی دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، کہ اللہ میں تجھ سے علم طلب کرتا ہوں جو نفع والا ہو، اور رزق طلب کرتا ہوں جو کہ وسعت والا ہو۔ اس کے بعد پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، 2 ارکان تو ادا ہو گئے، احرام اور طواف۔ اب واجبات میں سے سعی پہلا واجب عمرے کی، صفا سے اس کو شروع کریں گے،
اور اس کی بھی نیت کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہوں، اسے قبول کر لے اور اسے میرے لیے آسان کر۔ صفا سے جب نیچے آئیں گے تو سبز نشان لگے ہوئے ہیں، ملیین الاخضرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا وہ دوڑی تھی، تو اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے مردوں کے لیے کہ وہ اس میں دوڑیں ان سب نشانوں کے درمیان، تو مرد کو ہلکے انداز میں دوڑنا چاہیے، بہت تیز نہیں، ہلکے انداز۔ خاتون کو اپنی معمول کی رفتار رکھنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد مروہ پر جا کر ایک چکر مکمل ہو جائے، پھر واپس مروہ سے صفا پر یہ دوسرا چکر مکمل ہو، اور اس طرح کرتے کرتے مروہ پر 7واں چکر مکمل ہو جائے، اور جب 7واں چکر مکمل ہو جائے گا تو یہ سعی مکمل ہو گئی۔ سعی کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، سعی کے درمیان وضو ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، وضو نہ ہو کوئی بات نہیں، شروع کرتے ہوئے بھی نہ ہو کوئی بات نہیں، سعی کے لیے وضو شرط نہیں۔ سعی مکمل ہو گئی تو اب چوتھا جو واجب ہے وہ ہے حلق یا قصر، پورے سر کے بال منڈوا لیں یا 1/4 برابر اسے کٹنگ کروا لیں، کتروا لیں، اور عورت کے لیے 1 پور کے برابر چٹیا سے کینچی کے ذریعے کٹوا لیں، تو یہ مکمل ہو جائے گا عمرہ، اور اس کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں اور وہ جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ عمرہ ہو گیا۔ عمرے کے بعد آپ نے انتظار کرنا حج کا، اس دوران آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں، نفلی عمرے کر سکتے ہیں، اور بیت اللہ میں ایک نماز وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے 120 درجے ہیں رحمت کے، تو 60 اس کے لیے ہیں جو یہاں طواف کرے، اور 40 اس کے لیے ہیں جو یہاں نماز پڑھے، اور 20 اس کے لیے ہیں جو اس کا نظارہ کرے، دیکھتا رہے، تو وہاں اس کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اور پھر ایام حج کا انتظار۔ اچھا، اس میں ایک چیز بار خیال رکھنی چاہیے کہ لوگ چونکہ نئے نئے گئے ہوتے ہیں، بہت شوق ہوتا ہے، اور حج میں بھی دن ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، اور حج آتا ہے تو پھر وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو حج کے انتظار میں اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے، دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، تو اپنی انرجیز کو قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، اس لیے کہ اہم عبادت ابھی آگے ہے، باقی ہے، اس سے پہلے یہ ایگزاسٹ ہو جائے بندہ، اس سے پہلے یہ اپنے ساری انرجی خرچ کر لے یا خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو پھر اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ سخت موسم ہوتا ہے تو اپنے پانی کا، ہائیڈریشن کا خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اسے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے اور بیمار ہو جائے، اور حج سے پہلے ہی اسے، تو حج سے پہلے اپنی صحت کا خیال، اور دھوپ میں زیادہ ایکسپوز نہ ہونا، باہر جائے تو چشمہ یا چھتری لے کر باہر جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا، اگلے جمعے میں حج کے حوالے سے جو حج کے 5 ایام ہیں اور ان کے مناسک ہیں وہ بھی بیان کروں گا، تو ظاہر ہے جو جائیں گے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے، ویسے ہم بھی روحانی طور پر تو ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے نا۔ یاد رکھیے، یہ جو روحانی طور پر اپنے ان بھائیوں کے ساتھ شرکت ہے، اس کے بھی اپنا ایک اجر ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو تم میں سے قربانی کا ارادہ کرے تو وہ 1 ذی الحج سے ناخن نہ ترشوائے، بال نہ ترشوائے، خط نہ کرے۔ کیوں؟ یہ ایک لحاظ سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے کہ وہ ہمارے بھائی حج کے میدان میں اور منی میں اور عرفات میں ان مراحل سے گزر رہے ہیں، ان پابندیوں سے گزر رہے ہیں، تو ہم یہاں
ان مراحل سے گزر کر ان کے ساتھ ایک طرح سے ایک کنیکشن ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کون سا جا رہے ہیں، ہم بے شک نہیں جا رہے، جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لے جائے، ہمیں بھی لے جائے، لیکن یہ تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں لے بھی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس میں اسباب کا دخل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس بندے کو عرفات میں ہونا چاہیے، وہ عرفات میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچائے، اور اس کے لیے اللہ سے جو تعلق ہے اور اللہ کے ساتھ جو انسان کی راز و نیاز ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔